السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے اور مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں اور کون سی دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، لہٰذا آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رکھے اور احتساب کے ساتھ یعنی جو روزے وہ رکھ رہا ہے اس پر وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے عمل پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی آپ سے، سوال مدد اللہ سے مانگ، براہ راست اللہ سے مانگنا، ہمیں چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگ۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا، جنت کی طرف بلا رہی، دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہوں، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں فالو کرنا ہے ہمیں صراط ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کریں، پروفٹس کو فالو کریں جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ السلام والصدیقین اور صدیقین کو فالو کریں، اور صحابہ کرام کو فالو کریں، والشہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کریں، اچھے لوگوں کو نہ ہے، سلف صالحین کو فالو کریں، ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی ہدایت کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں،
और वलद्दालीन, और ना ही हम दालीन में होना चाहिए। दालीन कौन है? जो लोग गुमराह है, सीधे रास्ते से भटके गए, ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही नहीं है, इल्म के बगैर अमल करते हैं। और जाहिर है जब इल्म के बगैर अमल किया जाएगा तो फिर बिदात दाखिल हो, खुराफात दाखिल हो, और आप इधर उधर भटकने लगेंगे, सीधे रास्ते से हट जाएंगे। तो ये दालीन है जिनमें नसारा को मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। तो ना हमें ऐसा बनना है कि इल्म होने के बावजूद ना करे, और ना ऐसा करना है अंधी तकलीद, ब्लाइंडली फॉलो करें किसी को भी। इल्म नहीं है बस जो कर रहा है हम भी करने लग जाएं, ये भी नहीं। हमें किताब व सुन्नत और सलफ सालिहीन को थामे। बहरहाल सूरतुल फातिहा ये बहुत अहम सूरत है, इसका खुलासा मुख्तसर मैंने बता दिया। उसके बाद सूरतुल फातिहा के बाद जो इब्तिदा होती है उसे सूरतुल बकरा कहते हैं। अब बकरा का मतलब क्या हुआ? हमने सब सुना है सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब क्या होता है? देखिए, बकरा गाय को कहते हैं, बकरा गाय को कहते हैं। तो इस सूरत को गाय की सूरत क्यों कहा जाता है, गाय वाली सूरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि बनी इसराइल का एक खास वाकया जिक्र, जिस वाकये का गाय से ताल्लुक, बकरा से ताल्लुक, तो उस मुनासिबत से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। वो वाकया क्या है इसी बारे में वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल कर दिया, यानी एक शख्स को कत्ल कर दिया। और किसने कत्ल किया, कातिल कौन होता है ये मालूम नहीं। तो बनी इसराइल के लोग आते हैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर अर्ज करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हमें इसके कातिल का पता ही नहीं चल रहा है कि किसने इसे कत्ल कर दिया है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि हमें कातिल का पता बता दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं। दुआ करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुक्म होता है कि इनसे कहो कि एक गाय को ज़बह करें, और फिर ज़बह करने के बाद उसी गाय के हिस्से से उस मकतूल मर चुका है जिसका कत्ल किया गया है उसके बॉडी में टच करें। तो इससे होगा ये कि वो इंसान दोबारा जिंदा होगा और ये बता देगा कि कातिल कौन है, मुझे किसने मारा, और बताकर फिर। तो ये एक मौजज़ा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सादिर करवाना था अल्लाह। तो ऐसा ही हुआ। फिर पूरी तफसीलात है, चूंकि ये मुझे खुलासा बयान करना है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बड़े आसानी से ऐसा नहीं हुआ उन्होंने ज़बह किया, इसराइल की आदत है, वो आदत क्या थी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हुआ ये कि ज़बह किया उन लोगों ने आखिर, और फिर उस गाय के एक हिस्से से उस मकतूल को टच किया और वो मकतूल जिंदा हुआ और कातिल का पता। तो ये कराने का एक ये जो मौजज़ा था इसका एक खास मकसद भी था। एक मकसद तो बहुत बड़ा ये था कि बहुत से लोग बनी इसराइल में ऐसे जो बादल मौत के कायल नहीं, यानी मौत के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे आखिरत के लिए, इसका अकीदा नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौजज़े के जरिए उन्हें दिखाया कि देखो जिस तरह इस गाय को तुमने ज़बह कर दिया, ये गाय मर चुकी लेकिन उसके बाद अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदा किया, तो इसी तरह तुमको भी जिंदा कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। इसके अलावा बनी बहुत ऐसी अल्लाह की नाशुक्री किया करती हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इस पारे में तकरीबन पहले पारे में बनी इसराइल का ही जिक्र है। वो उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि अल्लाह की नाशुक्री किया करते। दावा तो था कि हम मूसा के मानने वाले हैं, ठीक हमारे तरह, हम और आप जैसे आज है वैसे ही थे। हम दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फॉलोवर्स हैं, लेकिन जब अमल करने का टाइम आता है तो रसूलुल्लाह की मुखालफत, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को ही तर्क कर हम जैसा करते हैं वैसे ही वो करते थे। वो मानते थे, हजरत मूसा को सामने कहते थे ठीक आपके साथ हम चल रहे हैं, फिरौन के पास से बचकर भाग रहे हैं ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास के साथ, आगे समंदर है, पीछे उसका लश्कर मौजूद है फिरौन का। तो अब हजरत मूसा को कह रहे भाई क्या हुआ, खामखा आप हमको लेकर आ गए, अच्छा था हम गुलामी ही कर रहे थे, वही सही था, अब आगे समंदर है हम कैसे जाएंगे। तो जब अपना मतलब उन्हें नजर आता तो हजरत मूसा की इत्तिबा करते, लेकिन जहां अब थोड़ी फराखी आ जाती और देखते हैं कि मसला नहीं है तो हजरत मूसा की नाफरमानी करने लगे। अल्लाह ताला ने इन पर कितनी नेमतें की, फिरौन से बचाया, समंदर को फाड़ कर बीच से रास्ता निकाला, आसमान से मन और सलवा नाजिल किया, तरह तरह की चीजें नेमतें इनको दी, लेकिन बार बार गुमराही में जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। यही हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फिरौन के पास से जो है बचकर निकल आए, अल्लाह ने उन्हें नजात दे दी। तो हुआ ये कि बनी इसराइल एक कौम के पास से गुजरने के बाद वो कौम ऐसी थी बुतों की इबादत करती थी, तो इन्हें देखकर मजा आया, कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम ये कौम तो इबादत कर रही है बुतों की, तो आप भी एक खुदा बना के दीजिए ना, आप भी एक बुत हमें बना कर दीजिए जिसकी हम इबादत करें। मूसा भी परेशान, यार कैसी जाहिल कौम है कि जिनको हमने अल्लाह के पास से बचाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बचाया, जुल्म से बचाया, फिरौन के जुल्म से बचाया, नजात दे दी तौहीद की दावत की बुनियाद पे, तौहीद के कायल होने की बुनियाद पे, और इसने जो है बुतों को देख लिया और फिर कह रही है कि ये कौम के आप भी बना कर दे दें। तो हजरत ये आयत है इजअल लना इलाहन कमा लहुम। बहरहाल तो हुआ ये, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया था, 40 रातों की इसकी तफसील रहेगी जब मैं। तो उन दिनों हुआ ये कि वो कौम थी बनी इसराइल, हजरत मूसा चूंकि मौजूद नहीं थे वहां पे,
تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہ قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، انہیں یہ بھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورت البقرہ۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں، حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا، الف لام میم، الف لام را، ح قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو۔ تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ۔ تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہیں، اس وجہ سے ان حروف مقطعات کے۔ اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے، لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے، ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے۔ جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، الیاذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے۔ تو الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے، یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو۔ تو قرآن کریم بھی حروف میں کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال، انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے حروف مقطعات کی۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی، شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم انسانوں کی، مومنین کی، 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہیں، ان کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے، تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے۔ الذین بالغیب، مومنین وہ ہیں متقین جو غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس کا نالج حاصل نہیں کر سکتے، مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں جو غیب ہیں، غیب کی، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو۔ تو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو غیب کی متعلق جو بھی خبریں دی ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا ایمان کی شرط ہے۔ مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان، رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی کر لیا ہے، تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومن کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے، اور کسی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کی کوشش کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے،
وہ بھی बच जाएं, वो भी जन्नत में जाए, वो जन्नम की आग से बच जाए, आपको फिक्र थी, आप बहुत परेशान हो, तो अल्लाह ने फरमाया सवाउन अअनज़रतहुम अम लम तुनहुम ला युमिनून, कि ये उनके लिए बराबर है, आप उनको अल्लाह के अजाब से डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाने वाले, अल्लाह वो ईमान नहीं लाने वाले। उनके बदआमालियों के नतीजे में, उनके गलत अकायद और गलत किरदार और गलत हरकतों के नतीजे में उनको दुनियावी सजा ही ये मिली है कि उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लग चुकी और आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, तो हक को वो कबूल नहीं कर सकते। अपनी आंखों से दिख तो रहा है, हक बात सुन तो रहे हैं, लेकिन हक को वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये कुफार का है, तो उनके लिए अल्लाह ने अजाब का वादा किया है। उसके बाद फिर मुनाफिकीन का जिक्र होता है और कसरत से उनके बुरे औसाफ को, उनकी सिफात को बयान किया जाता है। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक वो शख्स होता है जो अपने दिल में कुफ्र को छुपा रहा हो, अंदर से है काफिर, अंदर से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता, अंदर से मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के सामने वो मुसलमान बनता है कि भाई हम भी मुसलमान, भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल मानते हैं, साजिश करने की, ताकि साजिश करे और मुसलमानों में अपना बने और फिर कुफ्फार के सामने पीछे जाकर साजिश करे। तो उनके बुरे आमाल का और उनके बुरी हरकतों और बुरी सिफात का जिक्र किया गया। धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं, कल्बी दिली बीमारियों में मुब्तला है, हसद, कीना, तकब्बुर, अल्लाह के अहकामात और दीन का मजाक उड़ाते हैं। कितने आज भी लोग हैं अल्लाह के रसूल का लियाजुबिल्लाह मजाक उड़ाते, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, अरे मुसलमान सारे बैकवर्ड हैं और मुसलमान ये है तो वो है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस नहीं होना है, हमें इस दुनिया में सब्र करना है, आखिरत हमारे लिए। वसयअलमुल कुफ्फारु लिमन उक़बद्दार, कुफ्फार अनकरीब जान जाएंगे कि आखिरत का अच्छा अंजाम किनका है। दुनिया में तो मजाक उड़ाते आए मुसलमानों का, लेकिन अब जब मौत आएगी तो समझ में आ जाएगा कि मोमिनीन हक पर थे और उनको अच्छा अंजाम उनका होने वाला है या इन कुफ्फार का होने वाला है। बहरहाल मजाक उड़ाया करते हैं, तमस्खुर करते हैं और अल्लाह के अहकामात को भी उसकी तरदीद करते हैं। उसके बाद इस सूरत में, इस पारे में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का जिक्र है। अब मुख्तसर सा मैं जिक्र करूंगा, जिसको खत्म करना है। हजरत आदम की तख्लीक का भी जिक्र है कि हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाया इस जमीन खिलाफत के, अपना खलीफा बनाया। वइज़ क़ाल रब्बुल मलाइका इन्नी जाइलुन खलीफा, खलीफा का काम क्या है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को वो नाफिज करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक लोगों को बताए कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं, उन पर अमल करे और उसे जमीन में नाफिज करे। तो हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और मशहूर वाक़या है, सब जानते हैं कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत में रोका गया और फिर शैतान ने किस तरह उन्हें लग़ज़िश दी, फिर वहां जन्नत से निकाला गया और फिर दुनिया में भेजा गया। तो ये जो है आप हजरात इस वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे, बहुत मशहूर वाक़या है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें। तो उसके बाद फिर इस बारे में बनी इसराइल का कसरत से जो बुराइयां हैं वो बयान की जा रही हैं कि अल्लाह ने कितनी नेमतें तुम्हें। अच्छा, बनी इसराइल है कौन? बनी इसराइल हजरत याकूब की औलाद से। देखिए, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे थे, हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम के बेटे थे, हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम के बेटे थे। तो एक नस्ल चलती है हजरत इस्माइल से, हजरत इब्राहिम की एक नस्ल हजरत इस्माइल से और हजरत इब्राहिम की दूसरी नस्ल हजरत इसहाक से चलती, ठीक है। तो हजरत इसहाक के बाद जो उनके बेटे हैं हजरत याकूब है, की कुन्नियत थी इसराइल, यानी अल्लाह का बंदा इसराइल। तो हजरत इसहाक की जानिब से जो नस्ल चली है हजरत याकूब, फिर औलाद याकूब, तो इस नस्ल में जितने लोग आए उन्हें बनी इसराइल का, तो इसी में तमाम अंबिया आए, आते रहे कसरत के साथ। अच्छा, हजरत इब्राहिम के बाद जो हजरत इस्माइल हैं उनकी जो नस्ल चली, तो हजरत इस्माइल के बाद और कोई नबी नहीं, आखिर में डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की। तो ये हजरत इसहाक की जो नस्ल चली, हजरत इसहाक, फिर याकूब और फिर नीचे जो नस्ल चली, इन्हें बनी इसराइल के में कसरत से अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। तो इन पर इतनी नहीं, उसके बावजूद अल्लाह की नामानी करते कई अंबिया को बनी इसराइल ने कत्ल किया और दावा होता था कि भाई हम तो अंबिया की औलाद में से, हम तो बनी इसराइल हैं, याकूब और इसहाक की औलाद में से हम में अंबिया पैदा होते हैं, तो हम तो अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ठीक किया कि भाई अल्लाह का वही होगा जो अमल दुरुस्त करेगा। महज किसी खानदान में, नबी के खानदान में हो जाना ये काफी नहीं है नजात के लिए। नजात तो उसी वक्त मिलेगी जब अकायद भी दुरुस्त होंगे, अमाल सालिहा भी, अंबिया की इत्तिबा भी करोगे। तो बनी इसराइल ने कसरत से जो है खिलाफ वर्जी और नाफरमानी की, बार बार इनको तलकीन की जा रही कि सीधे रास्ते पे आओ। हजरत मूसा परेशान हो जाया करते थे, चंद तो होते थे अफराद ऐसे जो बिल्कुल इताअत करते थे, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी जो वक्ती तौर पर इताअत करती और फिर नाफरमानी करने लग जाती, जो हम और आप जैसा कि आज कर रहे हैं। तो इनको भी बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के मुताल्लिक बहुत सी बातें सुनाई। उसके बाद एक बहुत ही अहम बात, इनका एक बहुत बड़ा जुर्म भी था, ये तहरीफ करते थे। तहरीफ से कहते हैं कि तब्दील कर देना। अल्लाह की किताब में, तौरात में इन्होंने तब्दीली की। अल्लाह ने आयत नाजिल की है कुछ और ये बयान कर रहे हैं कुछ कि भाई यहाँ तौरात में ये लिखा है, हालांकि ऐसा नहीं लिखा।
تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے آج تک محفوظ ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا تو اس کو تبدیلی ہو گئی۔ تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی، ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بھی تحریف۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا۔ تو آج جو ہمارے پاس تورات ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی، تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا وہ کیا کرتے۔ اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا، سحر کیا کرتے، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے۔ تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے، اس کا کوئی اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے اور سیکھ لیتے تو بھئی آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون ہے، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے، تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے، ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے، تو یہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسان مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اللہ رب العالمین سے استعانت۔ دوسری چیز سورۃ البقرہ جو جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، خصوصاً آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا، تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة، کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو، عمل کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا، یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کی چیز، آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ وتركها حسرة، اور جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کو، بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے۔ ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلۃ السحرہ او کما قال علیہ السلام، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر جادو کرنے والے نہیں، تو سحر کرنے والے، جادو کرنے والے جتنے بھی شیاطین کی مدد لے کچھ کر لے، اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر نہیں۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں جنات داخل ہیں، تو اس طرح حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اسے اس کی پابندی۔ اس کے علاوہ 2-3 پوائنٹ اور بتا کے میں آج اینڈ کرتا ہوں۔ یہود شرارت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں راعنا، راعنا جو ایک عبرانی لفظ ہے، اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، راعنا، لیکن اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے کو راعینا، راعینا، تو ایک ہے راعنا، ایک ہے راعینا، دونوں میں فرق ہے۔ راعینا کا مطلب ہوا کہ ہماری رعایت کی، تو یعنی آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ تو لوگ آ کر مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو دیکھا کہ کہہ رہے ہیں راعنا اللہ کے نبی کو، تو مسلمان بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ راعنا، کہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کریں، میری بات بھی سنیں، میرا بھی جواب دے دیں۔ تو یہود کتنے بدماش تھے، یہ خصوصاً منافقین، یہ اللہ کے نبی کی اس طرح توہین کرتے تھے کہ وہ راعینا کے بجائے کھینچ کر بولتے تھے راعینا، راعینا۔ تو راعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے جو جانوروں کو چراتا ہے اس کو چرواہا کہتے ہیں، تو ہمارے چرواہے کو کہتے ہیں راعینا۔ تو وہ اللہ کے نبی کی توہین کے قصد سے راعینا کے بجائے راعینا کہتے تھے، تو صحابہ کی توجہ ادھر نہیں گئی، ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی راعینا ہی بول، تو لیکن وہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ بھئی یہ کس مقصد سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم راعینا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا،
کہ اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ، انظر نہ کہو، رائنا مت کہو، اور بات سنو، کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کے سامنے، علماء کے سامنے، خصوصاً انبیاء، سلف صالحین اور ہمارے جو بڑے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جائیں جن میں ایک سے اچھے معنی کا بھی احتمال ہو اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی۔ تو رائنا میں اچھے معنی کی بھی پاسبلٹی اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی۔ تو وہ لوگ رائنا کو کھینچ کر برے معنی کے لیے بولتے تھے، یہود مومنین اچھے نیت سے بولتے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بولو ہی نہیں، رائنا مت بولو، انظرنا کہو۔ انظرنا میں کوئی غلط معنی کی پاسبلٹی نہیں ہے، اس میں احتمال ہی نہیں۔ اس کے علاوہ آئیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس میں انشاءاللہ کل جب دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے تو اس میں کچھ تحویل قبلہ کی بات ہوگی۔ بہرحال اس پارے میں امپورٹنٹ آیت یہ بھی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے، فما جزاء الکافرین فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الدنیا، تو ایسا جو بھی کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا۔ تو ہمیں سبق لے لینا چاہیے، یہود کے طرح میں نہیں کرنا۔ یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے، تورات کے آدھے حصوں پر ایمان لائے اور بعض وہ حصے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے ان کا انکار کرتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان قرآن پر جب ایمان لائے تو مکمل قرآن پر ہے، مکمل قرآن پر عمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض ان آیتوں پر تو عمل کر رہا ہے جس پہ اس کی مرضی ہے، اور ان آیتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی خواہشات سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں، اس کے ڈیزائر سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں۔ تو پھر آپ کیسے؟ اور آدھا ایمان اور آدھا کفر یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کامل ایمان، مکمل ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے۔